दिस इज़ द वे इट्स बीन। इसमें कोई शक नहीं है कि जनरल बाजवा और जनरल फैज़ एक सफ़े पे थे। वो कौन सा सफ़ा था और कहाँ आपस में इनकी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हुआ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसने आज तक किसी ने डिस्कस नहीं किया। दे वर ऑन द सेम पेज ऑन टू इश्यूज़। ओके। एक ही इशू था कि इमरान खान को लाना है और चलाना है और इन दोनों को निकालना है और इनको फारग करना है, वो तो हो गया। ठीक है। उसके बाद ये एजेंडा था कि इमरान खान को उस सिर्फ ये आगे भी चलाना है, ये एक इलेक्शन जिता के 10 साल का प्लान, फिर 10 साल का प्लान, सदारती निज़ाम। उसके अंदर जो दूसरा प्लान था, इसी के प्लान के अंदर इमरान को चलाना है, लाना और चलाने के अंदर ये था कि एक एक्सटेंशन बाजवा साहब को मिलेगी, अच्छा, जिसकी वजह से फिर जनरल फैज़ की सीनियर दौरान बन जाएगी, तो उसके बाद फिर जनरल फैज़ की को आर्मी चीफ बनेंगे। और वो 6 साल कम से कम वो रहेंगे। ठीक है। तो 6 साल 6 साल, 12 इसमें साल हो से गया। खान साहब के 10 साल बन जाते हैं। तो ये दो चीज़ों पे इत्तेफाक था। हाँ। अच्छा, अब कहाँ आके इत्तेफाक थोड़ा सा हिल गया। हिला यहाँ के जब बाजवा साहब ने ये कहा कि अब मुझे फैज़ साहब को कोर देनी है जी। और उस वक़्त जनरल बाजवा को ऐसे लग रहा था कि कुछ बातें जनरल फैज़ ऐसी कर रहे हैं कि उनको भी पता नहीं चलता वो क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। अपने ओन पे कर रहे हैं। और उनके ऊपर भी प्रेशर था फ्रॉम विद इन द आर्मी कि जनरल इनको अब आईएसआई से हटाया जाए, अच्छा, और किसी और को लगाया जाए। और ये एक तकाजा भी होता है, यू कांट स्टे इन वन प्लेस फॉर सो लॉन्ग। जी जी। और उनका ये था कि इनको कोर देनी है ताकि वो आगे मामला तय हो जाए कि ये बनेंगे आर्मी चीफ। अच्छा। उस वक़्त एक ऐसी चीज़ हुई जिसके साथ मैं समझता हूँ जनरल बाजवा और फ़ौज के अंदर थोड़ी सी बेचैनी हुई। वो थी एक प्रपोज़ल जो इमरान खान ने दी जनरल फैज़ के कहने के ऊपर। वो ये प्रपोज़ल थी कि आईएसआई अब इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो गई है, अच्छा, कि उसकी एक सेपरेट, और उसका डायरेक्टरेट भी सेपरेट है, अच्छा, तो उसको भी एक कोर की हैसियत दे दी जाए। हाँ, याद है आपको? यस यस यस, इससे तो बाजवा साहब बहुत नाराज हुए। और वो प्रपोज़ल फिर कोर कमांडर मीटिंग में आई, किसी से करवाई गई कि जी आप ये, और उसमें फिर काफ़ी ऑब्जेक्शन हुआ वहाँ उस मीटिंग के अंदर, और जनरल फैज़ को पुश बैक मिली वहाँ। अच्छा। क्योंकि देखिए जो कोर कमांडर की मीटिंग होती है उसमें आईएसआई चीफ को बाय इनविटेशन बुलाया जाता है। अच्छा। वो नेचुरली ही डजंट सिट इन देयर, उनको बुलाया जाता है फॉर ब्रीफिंग। ओके। कभी कभी ज़रूरी नहीं होता कि आईएसआई चीफ भी बैठा हो, मगर आम तौर पे ही इज़ नॉट पार्ट ऑफ द कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस और मीटिंग, बट उनको बुलाया जाता है फॉर ब्रीफिंग पर्पसेस। ओके। तो ये जब ब्रीफिंग हुई ऑन दिस के जी बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, इतने हज़ारों लोग हैं, एक डिवीज़न जितने लोग हैं आईएसआई के अंदर, इधर भी है उधर भी है इधर भी है, तो इसको भी एक कोर दे दी जाए। उसका मकसद सिर्फ एक था कि इनको कोर हेडक्वार्टर्स ना जाना पड़े, यहीं बैठे रहें जब तक बाजवा साहब फारग नहीं होते और ये आर्मी चीफ नहीं बनते। हाँ, नहीं तो बीच में कुछ स्लिप अप ना हो जाए। यस, ठीक। तो दिस वाज द पर्पस ऑफ दैट। वो खान साहब के जरिए इन्होंने मूव करवाया, वो शूट डाउन हो गया। उस वक्त बाजवा साहब शकी हो गए कि यार ये कुछ और ही तो गड़बड़ तो नहीं हो रही कोई। फिर ये भी मैं आपको बताऊं कि मेरा ख्याल है एक दो ऐसे इंस्टेंसेस भी हुए जहाँ शायद मेरा ख्याल बाजवा साहब की नॉलेज में भी आए कि कुछ राब्ते बनाए गए बिटवीन जनरल फैज़ एंड नवाज शरीफ साहब और मरियम थ्रू सम पीपल कि जी बात करें। तो आगे से शायद जवाब ये मिला कि हाँ ठीक है, बात करने के लिए तैयार है, चीफ से बात करेंगे, तुमसे नहीं करेंगे। अच्छा अच्छा, वो कोई अपने लिए रास्ता तलाश करना चाहते थे? वो अपने लिए रास्ता ढूंढ रहे थे, जो कि अब नज़र आ रहा है कि वो हमेशा एश्योर करना चाह रहे थे कि मुझे चीफ बनाएं और मैं ये करूँगा आपके लिए ये करूँगा। ख्वाजा आसिफ ने भी कहा ना कि वो मिन्नतें वो जब बात आगे बढ़ी तो जब जवाब ये आया कि हम बात करने के लिए तैयार हैं मगर चीफ से बात करेंगे। ओके। तो आपसे क्या बात करनी है? तो वो फिर कैंसिल करनी पड़ी वो मीटिंग्स, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि ये बात चीफ तक जाए, वो अलग अपनी ग्रिड खोलना चाह रहे थे। अच्छा, ठीक। ओके। तो वो फिर बाजवा साहब और भी शकी हो गए कि यार है सेपरेट लाइन भी इन्हें कोई खुली। सो मैं समझता हूँ कि इस किस्म के इश्यूज लेड टू हिज फाइनली गोइंग टू
پیج رپچر ہو گیا. اس وقت کریکس آنے شروع ہو گئے کریک آنا شروع. اور عمران بھی بڑا اپسیٹ تھا. اس نے بڑی کوشش کی کہ کسی طریقے کے ساتھ ٹرانسفر نہ ہو, یہاں تک کہ آرمی کی طرف سے اناؤنس کر دیا جی کہ ان کی ٹرانسفر ہوگی اور یہ کور جا رہے ہیں. جی. یہ پھر بھی DGI بن کے بیٹھے رہے, اور کراچی سے کور کمانڈر نے آنا تھا. وہ آئے, ان کو جگہ نہیں ملی, وہ پھر چلے گئے کراچی. اس کے بعد پھر ان کو کہا گیا کہ آپ پہنچے وہاں, پھر ان کو دھکے نکال کے بھیجا وہاں کو, اور یہ جانے کے لیے تیار نہیں تھے. 20 دن بعد نوٹیفیکیشن آیا تھا. پھر تو اس وقت بھی ٹینشن کریٹ ہو چکی. ایک ایسی سٹیج بھی آئی تھی کہ عمران خان اور جنرل باجوہ کی آپس میں کافی جھڑپیں شروع ہو گئی تھی کچھ ایشوز کے اوپر. یہ بھی ان میں سارے ایشوز تھے. یہ اسپیشلی ٹرانسفر آف جنرل فیض. جنرل باجوہ واز انڈر انارمس پریشر فرام ہز کولیگز کہ اب فارغ کرو, ان کو ادھر بھیجو. اور بیکاز غلطیاں بھی ہوئی تھی نا ان سے, کراچی میں جو کچھ ہوا مریم کے ساتھ, بڑی اگریسو قسم کی. تو میرا خیال ہے کہ ایک سٹیج ایسی آئی کہ باجوہ صاحب بہت اپسیٹ تھے عمران خان سے, بہت اپسیٹ تھے. وہ کون سی سٹیج تھی؟ وہ اسی کے دوران ایک سٹیج تھی. اچھا. اور وہ ایک میٹنگ کے بعد واپس آئے اور انہوں نے آ کے کمپلین کیا ایک دو لوگوں کے نام میں نہیں لوں گا کہ میں اب نہیں چل سکتا اس کے ساتھ, میں تنگ آ گیا ہوں. یہ ایک بات کرتا ہے, مجھے کہتا ہے ایسے کرنا ہے, میں مانتا ہوں, پھر گھوم جاتا ہے, پھر کرتا نہیں ہے, میری بڑی بے عزتی ہو رہی ہے, آئی ایم انڈر انارمس اسٹریس, اس نے مجھے پاگل کیا ہوا ہے, بات نہیں سنتا, یہ نہیں کرتا, وہ نہیں کرتا, میں جا رہا ہوں, میں ریزائن کرتا ہوں, آپ لوگ سنبھال رہے ہیں. تو پھر بہت لوگ بھاگے, 5-6 جنرلز اور ایک آدھ ریٹائرڈ, وہ بھی بھاگے. انہوں نے جا کے اس کو گھر میں قابو کیا, باجوہ صاحب کو کہا کہ نہیں ایسے نہیں کرنا. یہ تیار تھے اپنا ریزگنیشن لکھنے کے لیے. یہ بھی بات نکلی ہے کہ ایک ایسی سٹیج آئی تھی, یہ میں کہتا ہوں کہ یہ ہوا ہے. اچھا. پھر ان کو روکا گیا کہ نہیں اگر آپ نے ایسے کیا تو بالکل ہی بہت ہی گڑبڑ ہو جائے گی, تو یو کانٹ ڈو دس, ہینگ ان دیئر. مگر دیٹ شوز یو کہ لاسٹ سٹیجز پہ کچھ ایشوز بننے شروع ہو گئے تھے بٹوین عمران اینڈ باجوہ اینڈ بٹوین باجوہ اینڈ فیض. اس میں ان کی ایمبیشنز ور ایٹ اسٹیک. اچھا. آخری دنوں میں باجوہ صاحب نے تو اپنی ایکسٹینشن لے لی, گھر جانے کے لیے تیار تھے, مگر جب یہ دیکھا کہ ایشوز بننے شروع ہو گئے اور عمران خان نے اڈی جو ہے وہ تکڑی کر لی اور کہنے لگا میں نہیں مانتا, عاصم کو نہیں بنانا, اور وہ کسی اور کا نام لے رہے تھے. تو باجوہ صاحب نے سوچا کہ میں کوئی سلوشن ڈھونڈتا ہوں. اچھا. انہوں نے جو پروپوز کی سلوشن ٹو نون لیگ اینڈ ٹو عمران خان وہ یہ تھی کہ مجھے 6 مہینے کے لیے اور ایکسٹینشن دے دے, اور اس کے دوران میں یہ سارے مسئلے آپ کے حل کر دوں گا, اور آپ ایسے ہے کہ اس کے دوران پھر عاصم ریٹائر ہو جائے گا, تو پھر جو ہے وہ ہم فلانے بندے کو لگا دیں گے, ان کے علاوہ کوئی بھی آ جائے. ان کے علاوہ 2-3 اور نام تھے. ایک نام ایسا تھا جس کو پیپلز پارٹی سپورٹ کرتی تھی, اور ایک نام ایسا تھا جس کو عمران خان سپورٹ کرتا تھا. تو اس سٹیج پہ پھر نواز شریف صاحب نہیں مانے. جی, وہ پھر ویکیشنز پہ چلے گئے تھے ساری فیملی. پھر نواز شریف صاحب غائب ہو گئے اور انہوں نے جواب ہی نہیں دیا اس چیز کا. ادھر لانگ مارچ شروع ہو گیا. اور آخری سٹیج پہ جب یہ پھر پریشر ڈالا کہ اگر آپ یہ نہیں, عاصم منیر کو نہیں لگانا, آپ نے کسی اس کو لگانا ہے یا اس کو لگا دیں, ان کو نہیں لگانا, اور اگر آپ نہیں کریں گے تو مارشل لا لگا دوں گا میں. یہ باجوہ صاحب نے تھریٹ دی تھی. اچھا. یہ بالکل, یا اگر دی نہیں تھی تو جو پیغام لے کے گیا تھا بندہ, اس نے جا کے کہا کہ یہ خطرہ یہ ہے کہ اگر آپ یہ بات نہیں مانیں گے تو یہ ہوگا. یہ آخری دن کی میں بات کر رہا ہوں, رات کے وقت. اچھا. اور شہباز شریف صاحب نے میاں صاحب کو فون کیا اور کہا یہاں یہ پریشر لگا ہوا ہے, وہ کہتے ہیں اگر آپ یہ نہیں کریں گے آج تو ہم مارشل لا لگا سکتے ہیں. تو آگے سے میاں صاحب نے کہا کہ تو ڈٹ جا, تو نہیں ہلنا, عاصم منیر لگانا ہے. اچھا. اور یہ میں آپ کو سمجھیں آپ کے ہارسز ماؤتھ اینڈ کمپنی سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ دس واٹ ہیپنڈ. اور وہ جو صاحب گئے تھے پیغام لے کے شہباز شریف صاحب کے پاس, اچھا, یہ وہی صاحب تھے جو کہتے تھے کہ میرے تعلقات ہیں جنرل باجوہ کے ساتھ, اور ان کے پیغام لندن بھی لے کے آتے تھے, جاتے تھے. اور آج بھی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ
ایسی بات نہیں ہوئی کہ کوئی باجوہ نے تھریٹ ایسی نہیں کی تھی. اچھا اب نام تو میں کیا لوں گا, میں نے پہلے لے ہی لیا. سب سمجھ گئے باجوہ صاحب سے, آپ سمجھ جائیں. تو یہ اس قسم کی سچویشن رہی ہے. کچھ لوگوں نے اپنی دوستیاں نبھائی ہیں, کچھ لوگوں نے اپنے پرسنل ایمبیشنز کو بڑھانے کی کوشش کی ہے, اور in the end نواز شریف was successful and عمران خان was not. ٹھیک, تو یہ ہے ساری سٹوری. پلان کیا یہ تھا, پہلا ہوا حصہ کیا؟ یہ پہلا آپ نے حصہ. دوسرا حصہ بھی ایک پوچھا تھا, اب اس کا جواب دوں یا اصل میں یہ عرفان صدیقی صاحب کی بریک کا مجھے کہا جا رہا ہے, لیکن عرفان صدیقی صاحب کے انٹرویو میں ایک اور بات بھی یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کو ہٹانے میں صرف فیض نہیں, ظہیر الاسلام کا دور بھی کم نہیں تھا, لیکن ہم فیض حمید کے معاملے کو فیض حمید تک محدود رکھنا چاہتے ہیں. کیا ہم اس سے یہ مراد لیں کہ صرف نون لیگ فیض حمید صاحب کو ہی رکھنا چاہتی ہے سینٹر میں, اور وہ باجوہ صاحب کے احتساب کا مطالبہ بھی نہیں کرے گی؟ دیکھیے, اس وقت تو ایشو بنا ہوا ہے جنرل فیض کا. جی, باجوہ صاحب از ناٹ انوالوڈ آفٹر ریٹائرمنٹ. باجوہ صاحب کی میری جو انفارمیشن ہے از ناٹ انوالوڈ ان May 9th یا ان ٹرائنگ ٹو کریٹ انسٹیبلٹی ود ان دی آرم فورسز. ان کا کوئی رول نہیں ہے اس میں. جو اس وقت, کیونکہ وہ تو گھر چلے گئے تھے, اب ان کا کوئی انٹرسٹ نہیں تھا. ابھی جو انٹرسٹ چل رہا تھا وہ تو جنرل فیض کا تھا. تو ابھی بھی ان کا انٹرسٹ یہی تھا کہ کسی طریقے کے ساتھ کچھ ایسا صورتحال ہو جائے, عمران خان واپس آ جائیں. اگر واپس آ جاتے ہیں تو اب خیر وہ DGI نہیں لگ سکتے, مگر he could become an advisor, he could become a very critical national security advisor, he could become the real power behind عمران خان. تو اور ان کے سپورٹ بیس بھی ہے, جو میں نے پہلے بھی کہتے رہے ہیں, اور اب وہ نکل بھی رہا ہے, پر لوگوں کو پکڑ دکڑ ہو رہی ہے کہ کون تھا کیا تھا. بالکل. تو میرا خیال ہے جنرل باجوہ واز ناٹ پارٹ آف آل دیٹ. یہ جو سارا جو ابھی جو کیس بننے جا رہا ہے, اس میں ہو سکتا ہے ان سے پوچھ پوچھ کی جائے اباؤٹ سرٹن ایشوز, بٹ آئی ڈونٹ تھنک ہی ول بی فگرنگ prominently in this particular case. اوکے, اور نون لیگ بھی پرسو نہیں کرے گی؟ نون لیگ سمجھتی یہ ہے کہ ایونچولی جب کوئی راستے کھلے ان کے لیے تو جنرل باجوہ نے وہ راستے کھولے, جنرل فیض نے نہیں راستے کھولے. وہ اگر کوئی راستے کھلے ہیں تو وہ جنرل باجوہ نے کھولے. اچھا. اور وہ سمجھ بھی آتی ہے نا کہ باجوہ صاحب جو ہیں وہ عمران سے ڈسلوژن ہو چکے تھے, ناراض بھی تھے, اور ذاتی طور پہ کافی ذلیل بھی کیا ان کو عمران خان نے. عمران خان کی ایٹیٹیوڈ ہی میں نے تمہیں دیا ہے, ایکسٹینشن دی ہے, اور تو نہیں کی چاہیے, اور چپ کر کے بہ. ہاں ٹھیک ہے. ہاں, لیکن نون لیگ کا رویہ بھی کافی مشکوک رہا. اس کے خلاف اگر کچھ کیسز موجود بھی تھے تو ان میں بھی نون لیگ کے ہی وہ وزراء جو اس دور میں حکومت میں تھے وہ انہیں کلین چٹ دیتے رہے, کلیئر کرتے رہے. تو آپ کو بیہیویئر, نون لیگ کے بیہیویئر کے حوالے سے تھوڑی بہت آشنائی تو ملی. جو میرا اگلا سوال ہے وہ یہ کہ زیادہ تر لوگ قصوروار سمجھتے ہیں کہ جو پروجیکٹ عمران خان تھا اس کو انسٹال کرنے میں جنرل باجوہ ڈاکٹرائن جو انہوں نے تب انٹروڈیوس کرائی تھی جب عمران خان صاحب اقتدار میں آئے تھے, اس کا بہت زیادہ کردار تھا. کیا واقعی ایسا ہے؟ بریک کے بعد آ کے بات کرتے ہیں.